اکاؤنٹ فکر نہ کرو. تو آگے لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ رسول مسیح موعود ہے. ہر مسلمان کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے، اسلام میں مسیح موعود کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں مسیح ہے. مسیح اسم نکرہ کہتے ہیں اس کو لغت کی زبان میں، یعنی کہ ایک عام اسم، کوئی بھی مسیح ہو سکتا ہے. المسیح ایک خاص مسیح، یہ اسم معرفہ ہے، یعنی کہ اس سے خاص آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کس مسیح کا ذکر ہو رہا ہے. المسیح قرآن کی 5 سورتوں 9 آیات میں 11 مرتبہ مسیح کا لفظ ہے. ہر مرتبہ المسیح کہا ہے، اس میں معرفہ استعمال کیا، اس میں نکرہ کا استعمال ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ مسیح، اور 11 کی 11 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کا نام لکھ کر دے دیا. اسی لیے مرزائیوں کوئی عرب قادیانی نہیں ہوتا. یہ جو تم نے 2-4 شاطم رکھے ہوئے ہیں نا، یہ عرب دنیا کے مسلمان نہیں تھے. جو تم دھوکہ دیتے ہو نا، ہر بات پر جھوٹ، کسے گلتے تھے سچ بولیا کرو. کہتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تصدیق کرنے والا ہے اور وہ صاحب شریعت جدیدہ نہیں ہے، اے نبیو تم سب ضرور اس پر ایمان لانا، وہ ہر ایک طرح سے اس کی مدد سمجھنا. یہ عبارت جو ہے نا کوٹ ان کوٹ 21 ستمبر 1915 کے الفضل میں شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ مرزا مرتد، شرابی، زانی، حرام دی اولاد، چرسی، بھنگی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ اعتکاف، شاعر اسلام میں سے ایک رکن چھوڑا تھا. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں کافر قرار دے دیا، ان کے خلاف جہاد کیا. اتنے تو کوئی رکن ہے ہی نہیں. ندارد سب غائب. پر ہمارے بڑے بڑے علماء ٹک ٹاک پر آ کر کہتے ہیں جی مرزائیاں نو کچھ کہنا نا. میں لوگ آپ کو بتاتا ہوں، میری نہ لیں. مجھے ایک دفعہ ضیاء رسول نے، جب 1 ہفتہ ہوا تھا میں سوشل میڈیا پر آیا، تو ضیاء رسول نے ایک بات کہی مجھے، آپ اس سے پوچھ لیں. کہتا ہے ہوا یہ کہ 1 ہفتے بعد آسٹریلیا کی پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے ضیاء رسول سے کہا کہ ہم نے یہ جو ہولی اسپرٹ نام کا آدمی ہے نا، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے. اور رات کو 2 بجے تھے اس وقت یو کے میں، اور پاکستان میں صبح ہو چکی. پوری رات انہوں نے 5-6 گھنٹے ہم سے بات بھی کی. پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا. ضیاء رسول کے لفظ تھے جو ہم 7 سالوں میں نہیں کر سکے، تم نے 7 دن میں کر دیا. میں اس وقت بھی ایسی باتیں کرتا تھا، آج بھی ایسی کرتا. اور یہ جو نام نہاد لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہتے ہیں اشداء بینہم کر دو، قرآن کے الفاظ ہی بدل دو. کہتے ہیں کافروں پر سختی نہیں کرنی، آپس میں سختیاں کرو، گالیاں دو ایک دوسرے کو. کہو کہ یہ تو شاطم ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو جاہل ہے. کہتا ہے کہ مرزے کو مت مانو، وہ خبیث ہے. کہتا ہے مرزے کو گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ صاحب نہیں لگاتا ہے. ان سے پوچھو کہ یار تو وہ آدمی چل 2-4 یہ 1-2 علاقے دکھا جو مرزائی تھا، اس نے کہا ہو کہ بھئی میں نے تیری باتیں سنی، تو نے مجھے قرآن سنت کا لیکچر دیا، میں تو مسلمان ہو گیا. ہے ہی کوئی نہیں. مرزائی کیوں اس کی بات ماننے کا؟ جب آپ قادیانی کو سچ نہیں بتائیں گے، کہیں گے کہ مانتا تو میں بھی مردے کیوں یار، بڑا چنگا بندہ سی، صاحب کہنا ہے میں انہوں بندہ تے چنگا اسی پر تو چھڑ دے، انہوں صحیح گل نہیں کیتی انہیں. وہ کہتا لانتی نہ ہوئے، میں پیدا ہی مرزائی ہوا ہوں، مجھے سمجھا رہا ہے. کہتا تو اپنے گھر جا. وہ تو یہی کہے گا اسے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے قومی اسمبلی کی کارروائی. یہاں پر منہ پر دے کے مارا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ننگا سچ. ان کے منہ پر مار رہے ہیں اسپیشل کمیٹی کے عالم دین. کہتے ہیں جی سیاستدانوں نے فیصلہ کر دیا. اب جی مولانا ظفر احمد انصاری کیڑے والے سیاستدان نے؟ وہ تے عالم دین نے.
مولانا انہوں نے نام کے ساتھ لگا. نو 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 جی یہ دیکھیں نا ملک مسلمانوں نے کتنا ظلم. بھائی پاکستان کو تم نے اکھاڑا بنایا ہے, سعودیوں نے تمہیں کافر قرار دیا, ملیشیا نے تمہیں کافر قرار دیا, دنیا کے ہر اسلامی ملک, اور کافروں نے تمہیں کافر قرار دیا. ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تم کافر ہو. کہتے او جی ظلم تو صرف پاکستان نے کیتا جی, کیونکہ باقیوں کو جب تم جا کے کھڑے ہو کے یہ بات کہو گے تو تمہیں گھر نہیں بھیجیں گے, وہ کہیں گے آجا پھر فیصلہ کر لے گی. وہ تمہیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہاں تو تمہاری ماں مر جاتی. یہاں دیکھیں جی آگے کہتے ہیں کہ اب یہاں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابع بنا دیا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی مرتد, یعنی معلوم نہیں کہ کس منطق سے یہ بات پیدا کی گئی کہ جب مرزا غلام قادیانی آئے. یار یہ جو تھے نا قومی اسمبلی میں, آپ دیکھیں ایمان مضبوط ہونا چاہیے آدمی کا. سچی بات تو یہ ہے بے, جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ سے کوئی اور طاقتور ہے, ہماری نظر میں تو مسلمان بھی نہیں ہے. آگے مرزا ناصر کہتا ہے یہ معنی جو آپ پہنا رہے ہیں یہ بے عزتی کرنا ہے, اس میں تو مفہوم کوئی نہیں, اور مجھے بڑا دکھ ہے آپ کے نئے معنی سن کے. لو جی میں کیا نہیں سی, مرزا ناصر نے کہا جی میں تو جانتا ہی نہیں, کہتا ہے مطلب ہی نہیں جی. سنیں جو صاف لکھا ہوا ایک عالم دین بیان کر رہا ہے, ایک مرتد جو 3rd ڈویژن میں سفارش کے ساتھ ڈگری لے کر آیا, اور دوسرا مرتد جسے یونیورسٹی آف لنڈن میں مرزا طاہر کو داخل کرایا بی اے میں, 3rd ڈویژن بھی نہیں آئی, انہوں نے رزلٹ کارڈ تے لکھ کے دیتا مرزا طاہر نو یو گریڈ ہے. ایک بچہ تھا ادھر کا, انہوں نے کہا کہ حضور آپ کا یو گریڈ کیوں آیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا تم نے یو گریڈ دا پتا؟ کہنا نہیں جی میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یو گریڈ آتا ہی نہیں ہے کسی کا یو کے میں, وہ زیادہ فیل ہوئے تو ای گریڈ یا ڈی گریڈ آ جاتا ہے. تو ای گریڈ آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی تو فیل ہے, اب دوبارہ ہی امتحان دینا. ڈی اور ای فیل ہی ہوتے ہیں, اے بی سی ہی پاس ہوتے ہیں, ٹیکنیک ڈی مارجنلی بڑا ڈاؤٹ فل ہے. انہیں کیا بھی ہے ساری اے بی سی ختم کر کے مرزا طاہر دا رزلٹ یو کیوں لکھتا؟ اس نے گھر آ کے ماں باپ سے کہا کہ یہ یو گریڈ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا پتر یہ مطلب ہے ان گریڈیبل. کہندے ایڈا وڈا عالم سی, انہوں نے کہا پتر کچھ نہیں سمجھ آتا, تو اے یو پڑھتے کر چلے جا. یہ ہے جی ان کا خلیفہ, خدائی خلیفہ, جو اے بی سی ڈی ای سے جمپ کر کے یو پر پہنچ گیا, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ منہ چو لفظ نہیں نکل رہے. کہتا جی آپ نے تو, ہمارا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. سنو جی پھر کیا مطلب ہے, لیں جی مولانا ظفر انصاری صاحب. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا نا, میں نے ہائی لائٹ کیا کہ مرزا ناصر کہہ رہے ہیں نا جی سن تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, تو تسی بےزتی کر چھڈی ساڈی. سنو سر مرزا ناصر ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ मैं 1909 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. نہیں یہ لکھا ہوا ہے کاروائی میں, لکھا ہوا ہے نہیں یہ کاروائی میں کہندا ہے ਮੈਨੂੰ کوئی پتہ نہیں ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ. ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ. واقعی جمعہ سے 1909 ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ذرا آ جاؤ ہمیں بھی بتاؤ جی یہ پھٹا کیسے چکا گیا. تو دیکھیں جی مولانا ظفر انصاری کو اس نے کہا یہ جو معنی آپ پہنا رہے ہیں یہ بے عزتی کرنا. کہتے ہیں مرزا تے تسی مرزا دی بے عزتی کر چھڑی. اب یہ دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات ہے, یہ میں نے ہائی لائٹ کیا تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا تھا, کہتا ہے یار یہ تم سمجھے نہیں وہ کس کی بے عزتی کہہ رہا ہے. کہتا ہے تم مرزا قادیانی کی بے عزتی کر رہے ہو, کسی اور کی بے عزتی نہیں کر رہے. کہتا ہے تم مرزا قادیانی کی بے عزتی کر رہے ہو, وہ اس سے بھی زیادہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا ظفر انصاری حیران رہ گئے کہ بھی ہم مرزا کی بے عزتی کر رہے ہیں,
انہوں نے کیا کہ دیکھیے دوبارہ شعر سنائے، لیا تم نے جو میثاق سب انبیاء سے، وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ لکھا ہے تم نے اپنے الفاظ الاخبار، جو اس عہد کے بعد کوئی پھرے گا بنے گا وہ فاسق، اٹھائے گا ذلت. کہتا ہے جو اس عہد سے پھرے گا اور مرزے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا وہ تو ذلت اٹھائے گا، فاسق ہو گیا. ویسے ڈاکٹر صاحب اس شعر میں جو ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ شعر پڑھا وہ ذلت سے ہی مرا. دیکھو مرزا ناصر کی موت جو ہے کتنی عبرتناک ہوئی ہے. طاہر کو انہوں نے زہر دے کے مار دیا. مسرور جو ہے وہ ابھی تک بدبودار ڈائپر کے ساتھ پھرتا ہے، بچے اس کو کہتے ہیں پوپو 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 ہے. مطلب جس نے بھی اس پہ یقین کیا وہ ذلت سے ہی مرا. ندى نصر نے ان کا خاندان کھول کے رکھ دیا، ان کی حکمت بتا دی ہے. ان کی جو کانے کی یہ جنید بٹ صاحب آئے ہیں، گالیوں والے تو نہیں ہیں؟ کوئی پوچھ لیتے ہیں. جی جنید صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا موڈریشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ظفر صاحب بھی ہیں نیچے، انہیں بھی اٹھا لیں. مفتی صاحب بھی ہیں. میرا موڈریشن نہیں ہے اس پہ. میں نیچے لکھا. السلام علیکم. مومو سسٹر ہے میرے خیال. ہاں یہ جی اور کس کو اٹھانا ہے باؤ جی؟ ظفر بھائی ہیں، مفتی مدنی صاحب ہیں، زاہد مدنی صاحب. اچھا زاہد مدنی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب ہیں وہ بھی، کیونکہ نہیں مفتی صاحب کو تو مطلب ڈاکٹر صاحب میں نے جی لکھا ہے نیچے اس پہ. مفتی صاحب کہندے نے یار مینوں نہ شامل کر رہنا نہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم. کون ہے آپ بھائی؟ اپنا تعارف تو کریں. جنید بٹ بھائی ایڈوکیٹ. اچھا آپ قادیانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں جی. اچھا ماشاء. تو آپ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، برا نہ مانے، ویسے ہی پوچھ رہے ہیں تاکہ. جی میں پہلی دفعہ ہی آپ کی براڈ پہ آیا ہوں جی. ہاں جی. آپ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں یہ بتا دیں ہمیں. میں خنزیر سمجھتا ہوں جی. ماشاءاللہ جی بالکل اچھی. دوبارہ ہم نہیں آپ سے پوچھیں گے، ہم بھی اسے خنزیر ہی سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف. اور یقین مانے جو کاکا سپاہی کی ڈی پی لگی ہوئی ہے نا جی، میں تو یہ ڈی پی دیکھ کے تو گالیاں دینے کے موڈ میں آیا تھا، لیکن اچھی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی براڈ ہے. اچھا نہیں کاکا سپاہی تو کیڑی ڈی پی لائی ہوئی ہے تسی لوکاں نو کی؟ کاکا سپاہی نے تو قادیانی بھی گالا کٹ دے رہے، تسی کیوں گالا کرنی ہے سور؟ مومو بہن جی ذرا دیکھیں مفتی صاحب کہاں ہیں، انہیں بتائیں. شان بھائی کو لے لے اگر آنا چاہیں تو. شان بھائی کہاں پر ہیں؟ نیچے بیٹھے ہیں. یار نظر مجھے کیوں نہیں آ رہے، یہ بات ہے نا. جنید صاحب یہ ڈی پی جو ہے نا اس کے اوپر اس کی شکل کے ساتھ سور لگایا ہوا، اور میں اسی ڈی پی سے قادیانیوں کی براڈ پہ جاتا ہوں. قادیانی کی ماں مر جاتی ہے، کاکا سپاہی کا نام سن کے ان کی ماں مر جاتی ہے. بڑے بڑوں کی جو ہے نا. جی میں نے اب دیکھا ہے وہ جو سور ہے نا وہ چھوٹا ذرا نظر آ رہی ہے، اب دیکھا میں نے. نہیں اور میں نے قادیانے والا سور رکھا ہوا ہے نا جی. انہوں نے بھی جیب چھپایا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ سوروں کا فارم جو ہے نا ابھی جو کسی نے پچھلے ہفتے اپ گریڈ کیا ہے تو وہاں 22 پگ فارم ہو گئے ہیں جی. پہلے 12 تھے، ابھی 22 ہیں. اچھا نہیں بھائی اصل میں نا ہماری جو تعلیمات ہیں یا ہماری جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ لیگل ہے. تھوڑا سا میں یہ دینی انفارمیشن کے لیے بھائیوں کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو کائنڈلی جو ہے نا وہ تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے. ایڈوکیٹ صاحب آپ کس ملک میں ہیں؟ سر میں رائٹ ناؤ آئی مین عمان میں. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. نہیں آپ جو ہے نا آپ بڑے کام کے آدمی ہیں، تو مطلب پڑھے لکھے انسان ہیں آپ یہ سنیں اس پر اپنا لیگل اوپینین ہمیں دیں. یہ جی بات ہو رہی ہے، یہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے، کافی لیگل قسم کی کارروائی ہے. یہاں پر ایک آیت ہے میثاق نبیین کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عہد لیا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں کتاب و حکمت کے ساتھ تو سب نے آپ کی پیروی کرنی ہے اور مدد کرنی ہے. مرزئی یہ لکھ دیا انہوں نے اپنی کتابوں میں. یہ جو شعر ہے نا یہ مرزئیوں کا لکھا ہوا ہے، ان کے اخبار میں چھپا تھا. لیا تم نے جو میثاق سب انبیاء سے، وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے. کہ جو عہد تمام انبیاء سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا لیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، یعنی کہ یہ عہد کسی بعد میں آنے والے کے لیے ہے. یہی مطلب بنتا ہے نا ایڈوکیٹ صاحب. جب رسول پاک سے بھی وہی عہد لیا جائے تو اس کا مطلب جس کے لیے عہد ہے اس نے ابھی آنا ہے.
جی جی آپ کو کچھ اور سمجھ آتا ہے اس کے علاوہ اس سے؟ آپ کمپلیٹ کریں بات کو ذرا. ہاں، کہتے ہیں کہ جو اس عہد کے بعد کوئی پھرے گا بنے گا وہ فاسق، اٹھائے گا ذلت. کہتا ہے کہ یہ عہد تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا کہ بعد میں جو کتاب و حکمت کے ساتھ آنے والا ہے نا اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا. آپ کو کوئی اور معنی سمجھ آ رہا ہے اس کا؟ آپ کو آیت نہیں جی دکھا مجھے دیتے تو ہیں. کوئی نہیں. نہیں آپ کو آیت بھی ہم دکھا دیتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کی آیت جی. ہے اور اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. آپ یہ آیت قرآن پاک کی ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تُنصِرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے سب نبیوں والا سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور کہا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور یہ میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو. یہ آیت ہے جی قرآن پاک کی. انہوں نے پھر کہا کہ یہ آیت پوری ہوتی ہے. دیکھیں یہ شعر لکھے ہیں، الفضل اخبار ہے ان کا، 26 جنوری 1924 کا ہے. یہ پورے شعر یہ ہیں: لیا تم نے جو میثاق سب انبیاء سے وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے. کہتے ہیں جی تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا نا آنے والے کی پیروی کرنی ہے اور مدد کرنی ہے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا. وہ نوح و خلیل، وہ کلیم، وہ مسیحا، سبھی سے یہ پیمان محکم لیا تھا. مبارک وہ امت کا موعود آیا. کہتے ہیں جی مبارک ہوئے کہ وہ جس کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ آ گیا ہے. یہی مطلب ہے نا ایڈوکیٹ صاحب؟ یا کچھ اور مطلب بنتا ہے تو دس دو. جی جی آپ ٹھیک بول رہے ہیں، بولیں. کہتے ہیں مبارک وہ امت کا موعود آیا. کہتے ہیں جس کے لیے پیمان لیا گیا وہ آ گیا ہے. وہ میثاق ملت کا مقصود آیا. کہتے ہیں وہ جو میثاق ہوا تھا نا انبیاء علیہ السلام کا اس کی جو منزل تھی وہ آ گئی ہے. کریں اہل اسلام اب عہد پورا. کہتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں نا اب وہ والا عہد پورا کرو. بنے آج ایک ہر ایک عبدن شکورا. کہتے ہیں مرزے کتے دے لانتی دے ہاتھ بیعت کر کے عبدن شکورا بن جا. اچھا بھائی جان آپ کو پکارنے کے لیے آپ کا نام جاننا چاہوں گا. نہیں مجھے آپ سید کہہ لیں، یہی ہے. سید. بھائی جان اپنا یہ جو مرزا خنزیر تھا اس کے متعلق 2-3 کویسچن ہیں. یہ سننے میں آیا تھا کہ اس کی واش روم میں ڈیتھ ہوئی تھی. نہیں وہ آپ سے بعد میں کرتے ہیں. یہ ذرا ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1974 کی کارروائی دکھا دیتے ہیں جی. مرزا ناصر جو ان کا نام نہاد خلیفہ تھا جالساز، اور اس کی جواب آپ کو سنا دیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت مرزا قادیانی کے لیے لی گئی تھی. اور مرزا قادیانی 4 حرفوں میں یہ وہ مرتد ہے جو شراب پیتا تھا، افیم کھاتا تھا، بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پیتا تھا. نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اعتکاف. میں کہتا ہوں کوئی شاعر اسلامی ایسا نہیں جو اس نے کبھی کیا ہو. کہتے ہیں جی عہد اسی کے لیے آیا ہے اور اس کا باپ نامعلوم ہے. ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں. جی یہ سننے میں ہاں جی ایسے ہی ہے. باپ نامعلوم، فیمی، چرسی، پنگی، شرابی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. اور ایک دفعہ اس کو نماز پڑھانے کو کہا، میں نے $1,00,000 کا انعام رکھا ہے، کوئی مجھے ایک جمعے کا خطبہ لے آئے میرے پاس. جو مرزا قادیانی مرتد تھا اس کا ایک جمعے کا لے آئے، میں اس کو $1,00,000 دوں گا. 2 سال ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کوئی لے آندا ہی نہیں. کہندے نہیں ہولی سپرٹ کو نہیں آنا اسی بندہ ٹھیک نہیں جے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. $1,00,000 کم تو نہیں ہے نا جنید صاحب؟ اچھی خاصی زبردست ہے بھائی جان، مزہ آ گیا.
اور ایک دفعہ اس کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا. جی اب دیکھیں ہمارے بچے 10 سال کے کو آپ نماز کے لیے کھڑا کریں, وہ بڑے پیار سے اللہ اکبر کہے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, اور کچھ نہیں تو قل واللہ احد سورہ اخلاص ہی پڑھ کے سنا دے گا. جی مرزے نے کی کیتا پتہ ہے؟ جی انہیں اللہ اکبر بھی نہیں کیتی, اگے کھڑا ہو کے فارسی ہاتھ بن کے فارسی دی غزل پڑھن لگ گیا. وہ پیچھے نورا کھلوتا سی, انہیں ہاتھ کھچ کے پیچھے کیتا اس کو کہنے لگا خبیث کے بچے, یا نماز ہو رہی ہے یا مشاعرہ ہو رہا ہے فارسی کا. یہ حالت تھی اس کی. کیا بات ہے, صحیح صاحب مزہ آ گیا. مرزائی کہتے ہیں اوے مسلمانوں, وہ مسیح جدا وعدہ سی آہی جے. ہم انہیں کہتے ہیں یار کٹ کے تے دکھاؤ دا کپڑا چکو دیکھیے تے صحیح ہے کون اندر. یہ دکھا رہے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. کہتے ہیں جی اس کے لیے نبیوں سے میثاق لیا گیا کہ بھائیو جیڑا حرامدہ آوے جدا پیو نہ معلوم ہوئے, جیڑا پنگی ہوئے, چرسی ہوئے, شرابی ہوئے, برانڈی پیندا ہوئے, فیم دیاں موٹیاں موٹیاں گولیاں کھاندا ہوئے, کسی کو حوالے چاہیے تو میرے اسی چینل پر ٹک ٹاک پر وہ ویڈیو بھنگی اور شرابی کے نام سے ہیں, اور ان کی اپنی کتابوں کے حوالے رکھے ہوئے ہیں. میں تمہارا گناہ گار اگر میں نے ایک لفظ جھوٹ کہا ہو اس میں, نہ روزہ, نہ نماز, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ جمعہ, نہ اعتکاف. کہتے ہیں ایدے واسطے تھارے نبیاں کولوں اللہ نے عہد لے لیا کہ اے جنو خبیث آئے نا, اے سب تو وکھرا نظر آئے گا, تسی غلطی نہیں ہوئے گی پچھان چ. مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے, خبیثاں دا بھی خبیث ہوئے گا, اینو تسی من لینا. کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ہم نے پھٹے اکھاڑ دیے. لوگوں نے کہا واہ واہ مرزا جی تسی تے جناب منہ بند کرتے, قادیانیوں یہ منہ بند کر کے آئے ہو تم. یہ دیکھیں جی آگے پڑھیں. اب مرزا ناصر کہہ رہا ہے کہ کوئی پھرے گا کو بنا دینا ناؤز باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ کہندا مجھے بڑی تکلیف ہوئی جی, تسی اس شعر تو مطلب ایڈوکیٹ صاحب تسی کی مطلب سمجھیا شعر تو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عہد پورا کرنے کا ذکر ہے ان شعروں میں جو پڑھے تھے میں نے, آپ نے یہی سمجھا اس سے؟ جنید صاحب نے, آپ کا مائک میوٹ ہے. جی جی بھائی, آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو شعر لکھے ہوئے ہیں کس کے لیے عہد وہ مرزائیوں نے لکھا ہوا ہے, کہ مرزے کے لیے لکھا ہوا ہے نا؟ جی جی صاف نظر. مرزا ناصر ان کا خلیفہ اب اسمبلی کے لوگوں کو, جن کو یہ شعر ان کے سامنے یہ کاروائی ہو رہی ہے, ان کو کہہ رہا ہے کوئی پھرے گا کو بنا دینا ناؤز باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کے بیان سے. وہ ہے نا اردو میں صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, اے صاف انکار بھی نہیں کر رہا کہ نہ جی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو مرزے کا نام ہی نہیں ہے, اس میں اس نے ایک دفعہ نہیں کہا. مرزائی کہتے ہیں جی اسمبلی میں پھٹے چکتے ایسی, اے جو جی پھٹا چکیا ہے. کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے مرزے پر الزام لگا دیا, ہے تو اسی کے لیے. یہ کہہ رہا ہے وہ وہاں پر. اس کے جواب میں ظاہر ہے مسلمان کو تو غصہ ہی آئے گا. تو مولانا ظفر انصاری صاحب کا جواب سنیں. کہندے کہ مگر یہ نظم میری, کہا مولانا صاحب نے, مگر یہ نظم میری تو نہیں ہے نا جی, مرزے ناصر کو کہے میں تو نہیں نظم لکھی نا, اور کی کہنا انہوں. چیئرمین نے پھر کہا کہ یہ تو جھگڑا ہو چلا ہے, تھپڑ نہ مار دے مولانا ظفر انصاری صاحب اس پگڑ والے شیطان کے منہ پر. لوگ جنہوں نے کاروائی دیکھی ہم نے ان سے سنا ہے کہ بڑی کریٹیکل صورتحال ہو جاتی تھی ان کی شاطمیت کی وجہ سے. چیئرمین صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں, کہتے ہیں there are two questions they have been coupled, کہ دو سوال ہیں جو اکٹھے کر دیے گئے ہیں. One is a different interpretation of this surah 82 to 83 by the use of word testifying or fulfilling. According to the generally accepted traditions and principles of Muslims,
it shall be testified, but according to the interpretation, but it shall be fulfilled by another person who will come later on. This is your question and the poem is secondary. कहते हैं सीधा सीधा सवाल पूछो मौलाना साहब, कहते सवाल सीधा रखें, ये पूछें कि ये मिर्ज़ा जो उसने बाद में आया है वो कैसे इसका मिस्दाक हो गया, ये सवाल है यहाँ पर। आगे जी मौलाना मोहम्मद ज़फ़र अंसारी साहब कहने लगे, एंड दैट सर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट। अंसारी साहब ने चेयरमैन को कहा कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसमें शामिल ही नहीं है। चेयरमैन कहने लगा, यस देन ए मैन विल कम हु विल फुलफिल दैट, यस द विटनेस मे रिप्लाई। अब चेयरमैन इंटरफेयर कर रहे हैं, कहते हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो है ही नहीं फिर बात, ये तो कोई और आदमी आएगा जिस पर ये आयत पूरी होगी। कहता है मिर्ज़ा नासिर को कहा चेयरमैन ने कि हुण दस हुण जवाब दे, यही कह रहा है ना, यस द विटनेस में रिप्लाई कि देन ए मैन विल कम हु विल फुलफिल दैट। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो कोई और आएगा। सुनो जी मिर्ज़ा नासिर ने फट्टे चौकते, सुनो जी फट्टा केड़ा चुकिया मिर्ज़ा नासिर। और अगर हमारे लिटरेचर में ये हो कि यहाँ जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना नुसरत करना है जिसका जिक्र है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहता है जी तानू सारे नू गलती लगी, तुसी सारे बेवकूफ जाहिल, मैं अकलमंद, क्योंकि मेरे नाल जड़ा बंदा है ना वो यू ग्रेड लैके आया हुआ है किसे को यू ग्रेड, कह रहा है मिर्ज़ा नासिर के मेरे साथ मिर्ज़ा ताहिर बैठा है, यू ग्रेड लेके आया है लंदन यूनिवर्सिटी से, तुम सारे बेवकूफ पास होके आए हो, वो यू ग्रेड लेके आया हुआ है, कौन है तुम में से यू ग्रेड वाला? कहता है हमें समझ है तुम्हें नहीं समझ। कहता है अगर हमारे लिटरेचर से हम साबित कर दें कि यहाँ पर मिर्ज़ा मुराद नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। आप सोचें, आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, एक दुनिया का मशहूर वकील सवाल कर रहा है, एक पगड़ वाला शैतान जवाब दे रहा है जो अपने आप को नाउज़ बिल्ला खुदाई खलीफा कहता है, मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद जिसको मानता है उसकी वसीयत की भी खिलाफ वर्जी करता है, जिसने कहा कोई खलीफा नहीं होगा, वो कह रहा है कि नहीं जी जो तुमने समझा वो मतलब नहीं है, आप मान लेंगे, आप तो उसको कहेंगे कि इधर फड़ो इन्हू पिछों नंगा करके छितर मारो, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है बल्कि तौहीन कर रहा है सामने बैठे हुए हर शख्स की, और सारे लोग आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि ये पगड़ वाला शैतान जो है लानती किस्म का चार खबीसों के साथ बैठा हुआ, ये हमें क्या समझता है। दुनिया के माने हुए आलम दीन, दुनिया के माने हुए बैरिस्टर सामने बैठे हुए, अपने वक्त के एक से एक बढ़कर यूनिक आदमी सामने बैठा है। ये कार्रवाई का वो दिन था जिस दिन 2 या 3 MNA थे जो कादियानी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा ना पुत्र तुझसे बड़ा झूठा हो ही नहीं सकता, ए लो जी कादियानियों, ए फटे चुके। आगे मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब इसके जवाब में कहते हैं जी हमारे अब दूसरे लिटरेचर से हम साबित कर देंगे ना इधर मिर्ज़ा मुराद नहीं है। यार ये इंतहा है खबासत की कि आप रेफरेंस दो कि कहो ला तक़रबुस सलात, कुरान ते बहतान बंदो कि कुरान में लिखा है नमाज के करीब ना जाओ, हालांकि आयत में 100 दूसरे अल्फाज हैं, वह अंतुम सुकारा भी नहीं नाल पढ़ना। देखिए जब एक पूरा हवाला 3 अखबारों से दिया जा रहा है, मर्ज़ियों की तरह उनका गुरु भी वही खबासत कर रहा है, नहीं जी मैं नहीं मानता। अब सामने बैठा हुआ 700 आदमी जिन्हें एक कौम ने चुनकर भेजा है, सारे मसलक के उलमाए दीन, वो हैरान और परेशान बैठे हैं। और जो कादियानी थे जिन्हें हाथ से चुनकर इन्होंने भुट्टो के से सेफ सीटें लेकर दी थी, वो खड़े हो गए। इसी सवाल के ख़त्म होने से पहले चेयरमैन ने पूछा, ये कार्रवाई में नहीं लिखा क्योंकि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे, वो तो सुनने वाले थे ना, फैसला तो स्पेशल कमेटी ने करना था ना, उन्होंने तो बाद में वोट देना था उस फैसले पर कि वो उस फैसले को मानते हैं या नहीं। स्पेशल कमेटी ने इन्हें काफिर करार दिया, उन्होंने 100% वोट के साथ उसको अप्रूव कर दिया।
کیوں؟ یہ وہ گفتگو ہے جس پر قادیانی ایم این ایز جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو جھوٹا، تیرا گرو جھوٹا، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، مولانا انصاری صاحب اس کو کہنے لگے تو جناب والا کیا یہ انہی سے پھر یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی مدد کرنا، یعنی تو یہ تو ہے نا وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے۔ کہتا ہے مطلب تو دس پھر کی مطلب ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو پھر وہ کس چیز کے لیے عہد دے رہے ہیں رسول پاک؟ مرزا ناصر سنیں جی، جواب سنو، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ رسول پاک کو عہد نہیں لیا، میری بات سنیں، افسوس ہے میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا۔ لو جی، چیئرمین صاحب انہوں نے پھر انٹرفیئر کر رہے ہیں، کہتے ہیں چیئرمین صاحب پہلے قرآن مجید کی بات کر لیں جی، اس کے بعد نظم کی بات بھی کر لیں گے۔ کہتا ہے whether it relates to that or not, that is a second question۔ چیئرمین کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ پوچھو کہ کیا قرآن کی اس آیت کو مانتا ہے؟ کہتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے، یہ جو انہوں نے خرافات لکھی ہوئی ہیں اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ مرزا ناصر کہتا ہے بانی سلسلہ خبیثیہ نے اس کے معنی، اس رسول کے اصل معنی یہ کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اتھے تو تانوں یہی لگتا ہوئے گا پر انہیں دے وکھرے معنی کیتے ہیں، وہی قادیانی خباثت کہ ہوا میں فوں فوں۔ مرزے نے جو خباستیں بکی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خبیثانہ ہیں۔ ایک شرابی بھنگی چرسی کی بات، کہتا ہے وہ جو چرسی تھا نا، بھنگی شرابی جو تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیے میں نے۔ اب جواب تو یہ بنتا ہے نا ایماندار آدمی کا، بھئی ٹھیک ہے میں مان لیا، یہاں پر کہا ہم سے غلطی ہو گئی نا جی، غلطی ہو گئی تو پھر تو مرزائی مسلمان ہو جان گے نا، وہ کہیں گے خبیث تھا بچہ، آپ مان گیا کہ غلط انہیں کیا، کہا ہے اس نے غلطی ہو گئی نا جی، کہتا نہیں میں باہر جا کے پھر وہی کہنا ہے۔ یہ ہے مرزائیت، یہ وہ پھٹے ہیں جو مرزائی چک کے آئے ہوئے ہیں۔ آگے سنیں جی، چیئرمین صاحب نے پھر مداخلت کی، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب نظم ہے اس میں، یعنی یہاں یہ ہے کہ جو احمدی نہیں اس کو شبہ پڑ جائے گا، لیکن جو مطلب مرزائی ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں لیں گے کہ جو مرزا تھا، جیسا کہ اس نے کئی جگہ پر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آخر الغلامان ہے، آپ کے ہر قادیانی چھوٹا بڑا مرد عورت یہ مانتا ہے کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، میں اس وقت سے پریشان ہو گیا ہوں یہ بات سن کے، کیا یہ کہہ کے یہ کیا معنی آپ کر گئے؟ کہتا ہے اسی تو سنیا سی کہ تسی لوکاں نوں دس دے ہو کہ مرزا تو غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی مرتد کہتا تھا کہ ہمیں تو تم یہ بتاتے ہو کہ وہ غلامان محمد میں سے ہے۔ کہتا میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں مولانا ظفر انصاری کی بات کہ تم منہ سے جو بکواس کرتے ہو اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تم اس کو خود نہیں تسلیم کرتے۔ یہ لکھا ہے جی یہاں پر، اے والے پھٹے سی قادیانی جڑے چک کے آئے ہو تسی قومی اسمبلی سے۔ سنیں آگے مولانا انصاری صاحب کیا کہتے ہیں، میں نے تو کوئی معنی نہیں کیے، دیکھیں اگر یہ ناصر کو، مرزا ناصر کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کون سے معنی کیے جی، تمہارے سامنے بار بار کہ وہی عہد لیا مصطفیٰ سے۔ کہتا میں تو تمہاری بات پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہتے دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت مقصود ہوتی تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لینے کا کیا سوال تھا؟ یہی بات ہے نا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر انہوں نے کہہ رہا تھا نہیں جی یہ عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، اور کسی نے نیچے اس کو لکھ کے کمنٹ بھیجا
کہ او مرزا ناصر نے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو. اب مرزا ناصر نے آپ کے سامنے دیکھا, کہتا ہے نہیں جی مرزا مرتد نے تو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ احقر الغلامان ہے. بھئی احقر الغلامان ہے تو انہیں اے بھی لکھیا ہے کہ وہ کام جس کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی, میں اس کی تکمیل کرنے آیا. یہ بھی تو اس نے لکھا ہے, اور اس نے تو کئی بڑی بڑی شاطمیت کر رکھی. اب مولانا انصاری اس دوبارہ بتا رہے ہیں اتنے مرتد ہیں, اتنے جاہل ہیں. اب آپ سامنے تصور کریں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا, اور بعد اس نے کہا کہ لے جی وہ اس کا موعود بھی آ گیا, اس کا مقصود بھی آ گیا, اب سارے آ کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. صاف لکھا ہوا ہے, ایک جاہل کو بھی سمجھ آتی ہے. اور ناصر کہہ رہے نہیں جی یہ مطلب نہیں ہے گا جی یہ تو مطلب ہے ہی نہیں ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے اس کو, اس شخص کو؟ یہ تو ایک مجرم ہو گیا نا, اور مجرموں کا بھی اتنا بڑا مجرم ہو گیا جس کا حساب نہیں. یہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے. مرزا ناصر آگے دیکھیں جی, سوال کا جواب دیا ہی نہیں کسی کا, اور جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہا ہے. یہ ہماری ایک بہن آئی ہیں, 1 منٹ مجھے انہیں اٹھانے دیں ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بہن؟ بس ٹھیک, تسی سناؤ ٹھیک ہو ڈاکٹر علی اسپیٹ؟ ہاں جی, میں انہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو جھوٹ بول کے رائے نا اسمبلی میں, جن پر 3 قادیانی ایم این اے جو تھے, اس سوال پر انہوں نے اس موقع پر یا اسی دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ مرزا ناصر جھوٹ بول رہا ہے. مرزا ناصر کو تیسری مرتبہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کس لیے عہد لیا. مولانا انصاری وہی کچھ کر رہے ہیں. جواب دو مرزا. کہتا ہے ان کے قطع نظر اس تفصیل کے, کیونکہ اس کا جواب کہندا ہے دا جواب بڑا تفصیلی دے جی, اے تے بڑی حکمت والے شیر نے, تاڑی سمجھ چیز نہیں لگنے. اے لو جی, اے والے پھٹے چکے. مرزائی کہندے نے مرزا طاہر کی ابھی آپ کو آڈیو ویڈیوز دکھاؤں گا. کہتا ہے جناب سارے ایم این اے میرے پاس آئے, کہتے تسی تے پھٹے ہی شک کرتے, تسی تے منہ ہی بند کرتے. دیکھو جی کدا منہ بند ہویا پیا ہے. مرزا ناصر سے 5ویں مرتبہ وہی سوال ہو رہا ہے کہ یہ شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں عہد لیا گیا. پھر تو ان کے لیے عہد نہیں لیا گیا. مرزا ناصر کہہ رہا ہے اب ان کے قطع نظر اس تفصیل کے, کیونکہ اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے, میں کوئی 10-15 کتابیں لاؤں گا. کہتا ہے میں 10-15 کتابیں لاؤں گا اور بتاؤں گا یہ کس نے کہا کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی مدد نہ کیا کرے. کہتا ہے مرزے نے کیڑا جرم کیتا جے, انہیں تے اپنی مدد آپ کی تھی, انہیں کی ہو گیا کیا کہ جناب سارے نبیوں سے میرے لیے عہد لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میرے لیے عہد لے لیا. حالانکہ قرآن اس کی نفی کر رہے. کہتا تھوڑی جنی تعریف کیتی ہے قرآن چ, کوئی کیڑا قیامت آ گئی ہے. سنیے مرزائیو, کہتے تھوڑی جنی تعریف کیتی ہے نا, کون سی قیامت آ گئی اس بات میں. کہتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تسی اپنی مدد آپ نہ کرو. ہن انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, اپنی مدد تے کرے گا نا. یہ ہے جی مرزائیوں کا جواب. کہتے ہیں سانو پتہ ہی نہیں لگا کہ سانو کافر کیوں قرار دیتا. اے سب جاہل سن اسمبلی سے بیٹھے, یہ کہہ رہے. اور موسٹلی قادیانی ڈاکٹر علی اسپیٹ ایسا ہی کہندے نے کہ پتہ نہیں کیوں سانو کافر کیتا جاتا ہے. میں دکھا رہے ہیں نا, میں کہہ رہے ہیں آ کے دیکھو بھائیو, اور کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو ہمیں آ کر دے دے. کہتے ہیں کہ قرآن کریم, کہتا ہے مرزا ناصر قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کرو, جی نبی بننا ہے نا تو کہہ دو کہ میرے واسطے عہد لیا, تانوں کی تکلیف ہے لوگو. کہتے تو کہتا ہے سی, ہن دس جواب سنو مرزا ناصر کا. ڈاکٹر ہولی اسپیٹ کسے قادیانی اج تک پوری کاروائی نہیں سنی, اے تو منوں پتہ نا. نہیں وہ تو ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتے, ان کو کہتے ہیں یہ جعلی ہے.
اور قومی اسمبلی نے ایک رولنگ دے دی ہے کہ اگر کسی قادیانی نے پاکستان میں یہ کہا کہ کاروائی اصلی نہیں ہے، عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. کہو نا، مقدمہ کرو قادیانیوں. اور قادیانی اتنے جھوٹے ہیں، میں تو ان قادیانیوں کے لیے بتاتا ہوں جو میں کہتا ہوں 90% قادیانیوں کو بالکل نہیں پتا کہ قادیانیت کیا. انہیں یہی گولی دی گئی، ہم تو اصلی مسلمان ہیں جی، یہ سب جعلی ہیں، جعل ساز ہیں. علماء 14ویں صدی کے علماء زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. قادیانیوں مجھے یہ حدیث لا کر دکھاؤ کہ 14ویں صدی کے علماء 14ویں صدی کا لفظ ہی نہیں ہے پوری حدیث میں، کسی حدیث میں 14ویں صدی کا لفظ نہیں ہے. تو علماء کتوں بدترین مخلوق تو تم ہو، جھوٹے. جھوٹ سے شروع، جھوٹ پہ ختم. ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ہاں مجھے پتا ہے لوگ براڈیں لگا رہے ہیں. وہ میں نے ہولی سپرٹ صرف کاروائی سناتی ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مطلب ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ، ਠੀਕ ਹੈ، ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ. نہیں وہ بات یہ ہے میری بہن کہ یہ جو بعض لوگ ہیں نا یہ قادیانی ہی ہیں. جیسے پیر اسکانی ہے، وہ جو امیں اپنے آپ کو کہتی ہے، وہ قادیانی ہے. ہاں جی، انہیں تو میرے نال بہت بدتمیزی کی تھی. نہیں وہ بدتمیزی نہ کرے تو کیا یہ وہ عورت ہے she knows کہ she is exposed now. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ نہیں کرن دیتی. ਤਾਂ ਫਿਰ ابھی آپ کو دکھائیں گے کینیڈا کے کئی اخبار جہاں پر اس کے جیل کی سزا لکھی ہوئی ہے. ہاں جی بالکل، گوگل کر لیں، میں نے خود کیا. اس کا نام ہے جی نصرت مامون، نصرت مامون، یا بالکل MAMOON. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دینا سر پلیز. جی السلام علیکم سسٹر، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل جو ہے آپ کو بہت وہ اٹھانا پڑا، لیکن وہ ایک مجھے سٹاپ ڈالنا تھا کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی تھی. بالکل، اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں نا. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اسی لیے آپ سے معذرت کر رہا ہوں. میں نے کل ڈاکٹر صاحب کو بھی فون کر کے میں تو شکر کرنی ہے کاکا بھائی کہ تسی آگے ایک دم میری سائڈ لینا کہ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆ, 1 ਆਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ ਨਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲਾਨਤ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹ 60+ ਏਜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂ ਅਬਾਸ ਵਾਰਿਸ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਬਾਸ ਵਾਰਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ. ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਕਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨੰਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਜ ਜਲਦੀ ਸੁਲਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਆ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਚਲੋ ਬਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅੱਥੀ ਗੰਦੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਆਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ अस्सलाम वालेकुम ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਵਾਲੇकुम सलाम डॉक्टर साहब की बात सुनने की बड़ी ख्वाहिश है बराए करम नहीं प्लीज नहीं और बहन को बात करने दें बहन ठीक बात कर रही है बात यह है कि मैं गलती से कुछ हफ्ते पहले उधर चले गया बल्कि पता नहीं क्या वजह हुई तो मैंने इस औरत के बारे में कभी बात नहीं इतनी की थी ये औरत को मैं इग्नोर कर दिया था लेकिन ये बड़ी इसको अब मिर्ज़ाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है मेरी मिर्ज़ाई जो है ना वो सबूत वाली बात नहीं मान चाहते वो उस तरह के चाहते हैं जो अपने आप को आलम दीन कहे मिर्ज़े को नाउज़ बिल्ला साहब कहे और कादियानियों को ताकीद करे मुसलमानों को ताकीद करे कि भी मिर्ज़े पर लानत भेजना अच्छी बात नहीं है हालांकि मिर्ज़े पर जो लानत नहीं भेजता वो मुसलमान नहीं है आप देखें मुसलमान की तारीफ़ तो यही है ना कि जो अल्लाह का हुक्म माने अल्लाह ने कहा है कि कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बादा ईमाने अल्लाह ताला कैसे हिदायत दे ऐसी कौम को साहब मुझे मॉडरेटर बना देना मेरी वो मॉडरेशन खत्म हो रही है नीचे शातम आ गए हैं मैं उनको हाँ ज़रा आप मैंने लिख दिया नीचे जी जी लिख दिया मैंने एक मिनट मुझे वही तरीका आता है मॉडरेटर बनाने का 1 मिनट हाँ वो भी जो है ना सेटिंग में जाके फिर कर दें क्योंकि नीचे शातमियत आ गए हैं शातमियत नहीं देखो सिस्टर वो कल मैं इसलिए मैं बैठा हुआ था खामोशी से मैं चाह रहा था क्योंकि मुझे मैसेज आया था तो मैं उसलिए मैं गया था तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन वो समझ जाती है अभी एक जगह पे वो नासिर भट्ट जो बहुत बर्दाश्त किया लेकिन वो समझ जाती है अभी एक जगह पे वो नासिर ये क्या हो गया ये फोन मास्टर जो है ये कौन है